جو کہتے ہیں جی ہم حق چار یار کے ماننے والے ہیں، آج ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ بھائی تم حق چار یار کے ماننے والے نہیں ہو، تم صرف 3 یاروں کے ماننے والے ہو، وہ بھی صرف زبانی حد تک، اصل میں تم اپنے ماموں کے ماننے والے ہو۔ ہاں، اگر حق چار یار زندہ باد ہے تو حق چار یار کے خلاف کھڑے ہونے والے زندہ باد نہیں ہو سکتے۔ ہاں، سمپل ہے۔ رہ گئی ان لوگوں کی صحابیت، عزت وہ اپنی جگہ ہے۔ ہاں، ہم رافضی نہیں ہیں، ہم عمار ابن یاسر والے شیعہ ہیں، جنہوں نے بخاری میں کوفے کے منبر پہ خطبہ دیا تھا، اور اوپر والی سیڑھی پہ انہوں نے حسن ابن علی کو بٹھایا ہوا تھا، خود نیچے کھڑے ہوئے، حالانکہ وہ سینئر تھے۔ اہل بیت کا احترام کیا اور کہا کہ لوگوں، سیدہ عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں، اور وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی ان کا مرتبہ کوئی کام نہیں کر سکتا، ہماری ماں ہے۔ لیکن اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو، کیونکہ یہاں امیر المومنین کی اطاعت ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، مرتبہ نہیں کام ہونے دیا، عزت دی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے دنوں میں مجھے رسول اللہ کی اس حدیث نے بڑا نفع پہنچایا، جب کسرا کے لوگوں نے ایک عورت کو اپنا حاکم بنا لیا تھا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنی بھاگ دوڑ کسی عورت کے حوالے کر دے، اور واقعی ایسا ہوا، وہ پھر پرشین امپائر گر بھی گئی حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں نے بھی ارادہ کیا تھا کہ میں سیدہ عائشہ کا ساتھ دیتا، لیکن مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، میں ان کی حمایت سے پیچھے ہٹ گیا۔ اندازہ کریں، رسپیکٹ اپنی جگہ۔ اور دوسرا دیکھیں، صحابہ کرام کا ہمارے والا عقیدہ تھا کہ جسے فٹ اسے گفٹ۔ کسی صحابی نے نہیں کہا کہ وہ کسرا کی عورت تو آگ کی پجاری ہے اور حضرت عائشہ سے آپ ان کو کمپیئر کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں یہ دو نمبریاں نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے۔ یہ آج کل مولویوں نے ڈکوسلا مچا دیا ہے کہ کوئی صحابہ کو گالی دے وہ رافضی، اور جو صحابہ کے دور میں عام صحابہ کو نہیں، مولا علی کو گالیاں دے وہ رضی اللہ عنہ، ضرور کہ رضی اللہ عنہ، لیکن ساتھ بتائیں کہ ان رافضیوں اور ناصبیوں کا باپ، مشترکہ باپ وہ ہے۔ اگلے دن مجھے مولانا طارق جمیل صاحب کی کال آئی، اتنے ایکسائٹڈ ہوئے تھے، میں خود کبھی ان کو کال نہیں کرتا، مصروف آدمی ہے، پھر صحت کے ایشو ہیں، تو مجھے کہا کہ میں مجبور ہو گیا ہوں، وہ تمہارا کلپ میں نے، وہ شارٹ کلپ ایک چینل پہ چڑھا ہوا تھا، لاکھوں لوگوں نے وہ دیکھا ہے، وہ جو ٹی ایل پی کے رپورٹر یہاں آئے تھے نا، جبرار بھائی، جو میں نے ان کو انٹرویو دیا تھا، اس میں سے ایک بندے نے کلپ کاٹا، وہ ہمارے غلام محی الدین بھائی نے راہ ہدایت پہ چڑھایا ہوا ہے، شیعہ فرقہ کیسے بنا، یہ اس کا ٹائٹل ہے۔ وہ انہوں نے کلپ دیکھا جس میں نے بولا تھا کہ شیعہ جو ہے یہ ناصبیوں کی بائی پروڈکٹ ہے، اگر مولا علی پر لعنت نہ ہوتی ممبروں پر، یہ شیعہ پروڈیوس نہ ہوتے۔ کہتے ہیں یار اس بات نے مجھے بڑی خوشی دی کہ تم نے صحیح چیز ہائی لائٹ کی ہے، تو میں نے مجبوراً تمہیں فون کیا ہے اس کے لیے۔ یہ جملہ میں نے آج تک کسی کے منہ سے نہیں سنا تھا، تم نے یہ پہلی دفعہ یہ جملہ بولا، یہ میرے دل کی آواز تھی۔ کل تک یہ کہتے تھے نہیں جی وہ تو تنقید ہے جی، مسلم شریف میں سب کا لفظ ہے، ماموں نے سب کا کہا تھا، بھائی تمہارے ابن تیمیہ نے خود منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ سب کرنے کا کہا، نہیں وہ سب کا مطلب تنقید ہے۔ اچھا خلفائے راشدین پہ تنقید کرنے کا حکم، اور بھائی مسلم شریف میں آگے پڑھ لو، یہ 6220 تھی، 6229 میں ہے لعن اللہ ابا التراب، اور حاکم وقت بنو مروان میں سے یہ کام کروا رہے، عام آدمی نہیں، ممبر پہ بلا کے صحابہ کو کہہ رہے کو ابو تراب پہ اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ۔ ہم بس اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ جنہوں نے مولا علی علیہ السلام پر لعنت کروائی، ہاں ان پر، ان کے ماننے والوں پر، ان کا جھوٹا دفاع کرنے والوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اور ان سب کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہو، اور اللہ تعالی ہمارا حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، اصحاب احد، اور اہل البیت علیہم السلام اجمعین کے ساتھ ہو، آمین۔